ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع پورنوگرافی کا آغاز ہے۔ فحش ملوں کی ابتدا کیسے اور کس لیے ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پورنوگرافی کو سب سے پہلے سلطان ایوبی کے دور 1137 میں مسلمانوں کے خلاف بطور صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدان میں شکست سے دوچار تھیں۔ اسلامی فوجیں متحدہ صلیبی فوجوں پر ہر محاذ میدان میں طاقتور پڑتی تھیں، لیکن مدد تب آیا جب بحر کنوز کے ساحل پر 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈو زردوقطار رونے لگا۔ اس نے پورا ایک اجلاس کے انعقاد کا حکم دیا جس کا مقصد مسلم اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان افواج ساری رات سجدوں میں پڑے روتے رہتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں دشمن کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان ہی انہیں دنیا کے ہر خوف اور ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بناتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں میں مشغول رہتے ہیں، لہذا دنیا کو چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ جب مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی فوجیوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے نعرے تکبیر کے فلک شگاف نعرے اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد کی طرح بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک انٹیلیجنس کا آفیسر بھی موجود جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت ہی شاطر، چلاک اور ذہین تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی افواج کی نفسیات پہ بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں بات کروں تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی سیکس کی لذت سے ناآشنا ہیں۔ ان میں جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی کسی حد تک اس چیز کو آزماتے ہیں۔ تصور کی رونائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذاہب کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے ایک مسلمان وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیوں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل دیا کرتی تھیں۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح کو داخل کر دیا ہے۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کی اس خیال پر رونالڈو نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ہم معتد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تہذیب کاری بھی کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی ہیں، اور معتد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری طور پر جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ رونالڈو ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈو کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام کے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں معتد بار ان کی ایک دوسری وہ شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقاتوں کی روایت بھی موجود ہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ ہم ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتے ہیں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور، وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستوں، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصویر کے کچھ نمونے موجود ہیں
جب سلطان نے وہ تصویریں دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان شخص کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصویر کے کعبہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا کہ ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے۔ اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ میرے معزز ناظرین، صلیبی انٹیلیجنس افسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی تھی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی لیکن اس مسئلے کو پوری طرح حل نہ کر سکے، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صبا کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کی جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئی۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہوئیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے نمونے دیکھنے لگ گئے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس، لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصویر سے بھرپور پلے کارڈ اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستوں، 1876 ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی تھی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا، پھر ان تصویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت میں چڑھایا جاتا تھا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ اس سے تصویر تیزی سے گھومتی تھی، مانو ایسا لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادر انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرنچر تھے۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو بحرین انداز میں ہوش ربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کی گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خوانی کرنے لگے، پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19 صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی، منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر بڑے صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ ایسی ویڈیوز دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگی۔ کب، کیسے اور کس طرح اس پہ روشنی ڈالیں گے، اب ہمارے اوپر
اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ جس چیز کی شروعات ہی ہماری رب کی تباہی کے لیے ہوئی ہو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائیں۔ جس کی شروعات اسلام اور اسلامی تشخیص کی بربادی کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے۔ جس چیز کی شروعات ہی ہمیں ہر میدان میں کمزور کرنے کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی غزوہ ہند لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنی امت مسلمہ کو محفوظ کریں۔